ملی ہے خوبیاں انسان کو مدینے سے، چرائی پھول نے خوشبو وہاں پسینے سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وأنا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار، متفق علیہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں اللہ کریم آدم کا بیٹا مجھے ایذا دیتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتے اور میں زمانہ ہوں، میرے ہاتھ میں حکم ہے، رات اور دن کو میں بدلتا ہوں۔ بڑی عجیب بات ہے رب جلیل کا یہ ارشاد۔ عموماً ہمارا عام انسانوں کا یہ رویہ ہے کہ ایک جملہ کہہ دیا جاتا ہے زمانہ ہی خراب ہے، کہیں کوئی ظلم ہوتا ہے، کوئی برائی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے زمانہ ہی خراب ہے، یا جو کم از کم کہتا ہے بندہ تو اسے یہ شکوہ ہوتا ہے میری قسمت خراب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ لوگ یہ جملہ کہہ کر مجھے ایذا دیتے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حالات کو بنانے بگاڑنے میں زمانہ مؤثر ہے تو زمانے کی تو کوئی حقیقت نہیں، بنانا بگاڑنا تو اللہ کی فرماتے ہیں یہ میرا کام ہے۔ اور اس بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ جو پریشانیاں، جو مصیبتیں، جو دکھ، جو تکلیفیں آتی ہیں بما کسبت ایدیکم، تمہارے کردار کا نتیجہ ہوتا ہے، تم خود مصیبتیں خریدتے ہو۔ اور الزام کرنے والے پہ دیتے، اب اس کا نام زمانہ رکھ لو، بھگوان رکھ لو، دیوی دیوتا رکھ لو، کوئی اور رکھ لو، اللہ تو ایک ہے، واحد و لا شریک، احد و لا شریک ہے، اور وہی کارساز کریم ہے، بدلنے والا، اچھا پسندیدہ یا ناپسندیدہ جو کچھ آتا ہے وہ اس کی طرف سے، وہ کیوں بھیجتا ہے یہ الگ بحث ہے۔ وہ مالک ہے ہر شے کا، بغیر کسی وجہ کے ہر چیز کو تباہ کر دے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا۔ آپ ایک مکان بناتے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، بنانے کے بعد آپ ایک بلڈوزر لگا کے اسے تہس نہس کر دیں، کوئی آپ کو روک سکتا ہے؟ آپ کا اپنا ہے، آپ نے پیسے اپنے خرچ کیے، وقت اپنا خرچ کیا، اپنی مرضی سے بنایا، اپنی مرضی سے گرا دیا، کسی کا کیا ہے؟ کائنات اس کی اپنی ہے، اس نے خود بنائی، کسی کی اس میں کوئی شراکت ہے؟ کوئی بنانے میں کسی نے مدد کی، یا کوئی کسی نے مٹیریل فراہم کیا، یا کسی نے مشورہ دیا، یا نقشہ بنوایا، کیا کیا کسی؟ وہ ساری کائنات کو آنے واحد میں تباہ کر دے، مٹا دے، کوئی اس پر سوال نہیں کر سکتا، اس کی اپنی ہے۔ اس کے باوجود وہ کریم فرماتا ہے کہ تم نہ بگاڑو تو میں نہیں بگاڑوں۔
بلکہ منع فرماتا ہے لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، میں نے جو نظام بنایا ہے وہ سارا بہت خوبصورت، اس میں کوئی کمی کوئی خامی نہیں ہے، سارا اصلاح شدہ ہے، سارا بہت بہترین ہے۔ تمہارا عقیدہ اور عمل اس میں خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ فرمایا تم کیوں فساد پیدا کرتے ہو؟ اگر خرابی انسانی اقدار اور انسانی اعمال اور انسانی رویوں سے آتی ہے تو پھر کرنے والے کو غلط کہنا، خراب کہنا، برا کہنا اور بڑا منہ بھر کے کہہ دینا زمانہ ہی برا ہے، زمانہ ہی خراب ہے۔ زمانے سے مراد ہوتی ہے یہ جو کرنے والا ہے وہ خراب ہے۔ فرمایا کرنے والا تو میں ہوں اور تو کوئی ہے نہیں۔ تو براہ راست نہ صحیح، بالواسطہ صحیح، لیکن وہ توہین تو میری ہوتی ہے، میری عظمت کو للکارا جاتا ہے۔ کہتے ہیں میری قسمت ہی خراب ہے۔ میری قسمت بنانے والا خراب بناتا ہے؟ قسمت بنانے والا کون ہے؟ تو غلطیاں کرتا ہے، خراب بنا دیتا ہے، ایسی بھی بات اس نے بڑی خوبصورت بنائی ہے، ہم خود اسے خراب کرتے ہیں، ہمارا کردار اسے بگاڑتا ہے۔ اس نے ہمیں اختیار دیا ہے، دونوں راہیں دکھا دی ہیں، ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دونوں راستے دکھا دیے ہیں، جہاں کھڑے ہو تم یہاں سے دو راستے ہیں، ایک دائیں کو جاتے ہیں، ایک بائیں کو جاتے۔ دائیں پر چلو گے تو یہ شکر کا راستہ ہے، بائیں نکلو گے تو یہ ناشکری کا ہے، ناشکری کرو گے تو اس کے نتائج آئیں گے۔ ہمارے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ مسلمان ہی پریشان ہیں، کافر تو موج کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کافر پیدا ہونے سے مرنے تک سکون نام کی چیز سے آشنا ہی نہیں ہوتا۔ کڑوی چیز اسے کڑوی لگتی ہے جس نے کبھی میٹھا کھایا ہو، جس نے ساری عمر میٹھا چکھا ہی نہ ہو، اسے کڑوا کھانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ سمجھتے چیزیں ہوتی ہے ایسی۔ کوئی کافر ہوش سنبھالنے سے لے کر مرنے تک سکون کا ایک سانس نہیں لے سکتا، کسی نہ کسی فکر میں، کسی نہ کسی غم میں گھلتا رہتا۔ دنیاوی آسائشیں ان کے پاس کیوں ہیں؟ جہاں جہاں ان کے پاس کوئی آسائش ہے اس کا تجزیہ کر کے لے جائیں، اس کی بنیاد جو ہوگی وہ اسلامی اصولوں پر ہو۔ اگر ان کے پاس دولت ہے تو ان کا کاروبار اسلامی اصولوں کے مطابق۔ ہم نے تو وہ زمانہ دیکھا ہے نا، تقسیم ملک سے پہلے عموماً ہمارے علاقے میں تو سارے دکاندار اور تاجر صرف ہندو سکھ ہی تھے، مسلمان تو اس کو دکانداری کو اپنی توہین سمجھتے تھے، فوج میں نوکر ہو جاتے تھے یا کاشتکاری کرتے۔ تو انہیں دیکھا کہ جس چیز کی زیادہ مانگ بھی ہوتی اس کے ساتھ وہ منافع کم کر دیتے۔ اگر پہلے 2 پیسے لے رہے ہیں پھر 1 پیسہ کر دیں، یہ کیوں؟ یہ تو زیادہ بک رہی ہے، تو 2 کا 3 کر دیتے، زیادہ پہ ہوتے نہیں۔ زیادہ منافع کرنے سے دولت نہیں آتی، منافع کم کرنے سے آتی ہے، چیزیں بکتی زیادہ ہیں۔ ہم جب منافع کم کرتے ہیں تو زیادہ گاہک اس طرف آتے ہیں سستی لے کر، تو ہماری جہاں
500 کی سیل ہونی ہے، وہاں 5000 کی ہو جاتی ہے، تو جو منافع ہم کم کرتے ہیں وہ کم کی بجائے سیل اور فروخت زیادہ ہونے کی وجہ سے زیادہ جمع ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں دیکھ لو کہ رمضان المبارک کے آنے سے ہفتہ پہلے چیزیں دگنی مہنگی کرتی۔ اگر یہ لوگ، ہم لوگ بھی اپنا منافع کم کرتے تو سیل زیادہ نہ ہوتی، ثواب بھی ہوتا، لوگوں پہ احسان بھی ہوتا۔ مغرب میں آپ دیکھیں کافر ہیں، غیر مذہب کے لوگ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، وہ چیزیں مسلمانوں کے لیے رمضان شریف میں سستی کر دیتے، اور یہ نہیں کہ انہیں نقصان ہوتا ہے، وہ چیزیں زیادہ بک جاتی ہیں، منافع زیادہ آ جاتا ہے۔ کافر کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی کے مقدس مہینے، مسلمانوں کے مقدس مہینے میں نقصان اٹھائے؟ وہ نقصان نہیں اٹھاتے۔ اس میں فلسفی یہ ہے کہ جب وہ نرخ کم کرتے ہیں تو جن لوگوں کو نہیں ضرورت وہ بھی سستی سمجھ کے خرید لیتے ہیں، تو منافع ان کا بڑھ جاتا ہے۔ تو جہاں بھی زندگی میں، اعمال میں کافر بھی اسلامی اصول اپنائے گا، دنیا کا فائدہ اسے بھی ہوگا۔ مومن اپنائے گا تو اسے دو جہانوں کا، دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہوگا۔ تو فرمایا حالات کو بگاڑتا تمہارا کردار ہے، الزام تم زمانے کے حالات بدلنے والے پہ رکھتے ہو۔ یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے، اور اس کا دھیان رکھیں۔ بڑے ہم آرام سے کہو میری تو یہ قسمت ہی خراب ہے۔ اگر قسمت خراب ہے تو الزام تو بنانے والے پر آیا نا۔ ہم کہتے ہیں یہ مکان، یہ دیوار خراب ہے، الزام کس پر ہے؟ دیوار بنانے والے پر ہے نا۔ دیوار خود تو نہیں بن گئی، جس نے بنائی اس نے خراب بنائی۔ تو جس نے قسمت بنائی معاذ اللہ، اس نے خراب بنا دی؟ نہیں، اس نے بڑی خوبصورت بنائی، ہم نے خراب کر، ہم نے اسے بگاڑ دیا۔ اس نے ہمیں جب اختیار دیا تو پھر ہم ٹیڑھے ٹیڑھے چلنے لگے، اس کے اثرات جب آئے تو شکوہ پھر بنانے والے پر۔ تو یہ کسی حال، کسی طور روا نہیں ہے، احتیاط کرنی چاہیے، اور کہیں کوئی کمی، خرابی، دکھ ہے تو توبہ کرنی چاہیے، اللہ کریم سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ میں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں میں نے غلطی کی ہے، لیکن اس کا رد عمل آ جاتا ہے، تو توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ جو میں جانتا ہوں اس سے بھی توبہ کرتا ہوں، جو میں نہیں جانتا اس سے بھی توبہ، جو میں نے جان بوجھ کر کیے ان گناہوں سے بھی توبہ کرتا ہوں، جو نادانی میں ہو گئے میں ان سے بھی توبہ کرتا ہوں۔ اس کا علاج بنانے والے کا شکوہ نہیں، بنانے والے سے رجوع اور توبہ ہے۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدا اصبر على اذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایذا دہ باتوں کو سنتا ہے اور اس پر اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا نہیں۔ یعنی جتنی لوگ ایذا دینے والی ناپسندیدہ باتیں کرتے ہیں لوگوں کے بارے، ہمارے بارے، سننے والے کے بارے، اور پھر ہم صبر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے بڑا تیر مارا، فرمایا اللہ کریم سب سے زیادہ برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اور پھر ایسے کریم ہیں کہ لوگ تو ان کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں اور وہ پھر ان کو عافیت دیتے ہیں اور رزق دیتے ہیں۔ ہم نے تو کسی کا
کوئی تحفظ نہیں کرنا ہوتا، کسی کو رزق نہیں دینا ہوتا، کسی کو زندہ رکھنا نہیں ہوتا۔ ہمارا صبر تو صرف یہ ہوتا ہے کہ اس نے تو بڑی زیادتی کی، میں نے صبر کیا کہ رد عمل میں سے کا کچھ بگاڑا نہیں، اسے نقصان نہیں پہنچا۔ فرمایا اللہ ایسا کریم ہے کہ لوگ اتنی بڑی گستاخی کرتے ہیں کہ اس کے لیے لڑکا ثابت کرتے، لیکن وہ اتنا کریم ہے کہ پھر انہیں برداشت کرتا ہے، جب تک مہلت دی ہے تب تک نبھاتا ہے۔ ان کے وجود میں بھی 10 کھرب سیل ہیں، ہر وجود میں ہر سیل کو پال رہا ہے، بنا رہا ہے، مٹا رہا ہے۔ زندگی کی سہولتیں ہوا ان پر بند نہیں کی، سورج کی روشنی بند نہیں کی، رزق کے دروازے بند نہیں کیے، اولاد کوئی دنیا کی نعمت بند نہیں کی۔ یہ الگ بات کہ انہیں اگر سکون نصیب نہیں ہے تو خود انہوں نے سکون کا راستہ چھوڑ دیا۔ ایک بندہ ایک طرف باغات ہوں، ایک طرف ویرانہ اور جنگلات ہیں، وہ راستہ جنگل کا اختیار کرے اور پھر کہ میرے راستے میں کوئی باغ نہیں آیا تو اس کا شکوہ بے جا ہے۔ جب اسے بتا دیا گیا کہ سارے راستے میں جنگلات ہیں، حشرات الارض ہیں، درندے ہیں، چور ڈاکو ہیں، دوسرے راستے پر جاؤ کہ محفوظ ہے، ٹھنڈی چھاؤں ہے، چشمے ہیں، باغ ہیں، پھول ہیں، بہاریں ہیں، وہ رستہ جنگل کا لے لیتے ہیں۔ پھر وہ شکوہ کرتے ہیں کہ میرے راستے میں تو کوئی باغ نہیں ہے۔ بھی تم نے رستہ ہی جنگل کا لیا، باغ کہاں آئے گا؟ وعن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الحمار لیس بینی و بینہ الا مؤخر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گدھے پر سوار تھا۔ عرب میں گدھا خاص سواری کا گدھا ایک بڑا خوبصورت کلاور ہوتا ہے اور بڑے بڑے لوگ اس پہ سواری کرتے ہیں، قابل فخر سمجھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی سواری سے اسے مشرف فرمایا ہے، نوازا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہوتے تھے مکہ مکرمہ میں، سراج صاحب اللہ نے محفوظ رکھے اور ان پر رحم فرمائے، کہ وہ چابیاں بناتے تھے، تالوں کے بڑے کاریگر ہیں اس میں، اب تو یہی ہوتے ہیں پاکستان میں۔ تو ان کے پاس ایک عرب آیا، گدھے پر سوار تھا، اور مجھے یاد نہیں گاڑی اس کی کمبیوک تھی یا کس طرح کی، بہت قیمتی گاڑی تھی۔ وہ چابی اٹھائی ہوئی تھی کہ میری گاڑی کی چابی خراب ہو گئی ہے، مجھے اس کی ڈپلیکیٹ انتہائی قیمتی کی گاڑی کی چابی اٹھائی، سوار گدھے پر۔ تو یہ ہمارے والے گدھے نہیں، گھٹیا قسم کے اعلیٰ نسل کے کداور اچھے گدھے ہوتے ہیں اور سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو معاذ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا، یعنی آپ کے پیچھے سوار تھا، اور لیس بینی و بینہ الا مؤخرۃ الرحل، اور جو اس پر کاٹھی پڑی ہوئی تھی اس کے پیچھے جو سیٹ بنی ہوتی ہے، لکڑ کی بنی ہوتی ہے، اس لکڑی کے علاوہ میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی۔ وقال یا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ، اے معاذ تو جانتا ہے کہ اللہ کے اپنے بندوں پر حق کیا ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، تو میں نے عرض کی
اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی عادت مبارک تھی، جب بھی کسی چیز کے بارے حضور پوچھتے تو اپنی رائے نہیں دیتے تھے، خاموش رہتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ اللہ بہتر جاننے والا ہے یا اللہ کا رسول جاننے والا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے علم براہ راست اللہ کے رسول کو نصیب ہوتا ہے، وہ قاسم ہے، تقسیم کرنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم وہاں سے خیرات پاتے ہیں تو ہم کیسے جانتے ہیں؟ قال فإن حق الله على العباد أن تعبدوه ولا يشركوا به شيئا۔ چند الفاظ میں ایک کائنات سمو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے معجزات میں سے ہے کہ آپ کو جوامع الکلم عطا فرمائے، ایسے کلمات جو لفظ تو چند ہوتے ہیں لیکن اس میں کائنات سمٹی ہوئی۔ اب ایک چند حروف کے ایک جملے میں پوری انسانی زندگی سمو دی رسول اللہ۔ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے یا بدو ہو، اس کی عبادت کرے، عقیدے سے لے کر تا دم واپسی ہر عمل یا عبادت ہے یا نافرمانی۔ صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کی عبادت نہیں، زندگی کا ہر عمل اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو عبادت۔ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ جب تک دار فانی میں رہیں نافرمانی سے پوری قوت سے بچیں، اس کی اطاعت اس طرح کریں گویا نماز ادا کر رہے ہیں، حج ادا کر رہے ہیں، جس یکسوئی سے، جس خلوص اور جس یکسوئی سے حج ادا کرتے ہیں، اب اعلیٰ ترین عبادت جس خلوص یکسوئی سے روزہ رکھتے ہیں، اسی یکسوئی سے دنیا کے سارے کام کریں۔ کسی سے لڑائی ہو جائے تو اپنے لیے نہیں، اللہ کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے، ان حدود کے اندر جو اللہ نے مقرر کیے ہیں رہ کر لڑیں۔ وہاں قتل کرنا بھی عبادت ہے، قتل ہو جانا بھی عبادت ہے، جان لینا بھی عبادت ہے، جان دینا بھی عبادت ہے۔ جہاں وہ امن دے دے وہاں امن عبادت، جہاں وہ جاگنے کا حکم دے دے جاگنا عبادت ہے، جہاں سونے کی اجازت دے سو جانا عبادت ہے۔ جس طرح کمانے کی اجازت دی ہے اس طرح کمانا عبادت ہے، جہاں خرچ کی اجازت دی ہے وہاں خرچ کرنا عبادت ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق ہے کہ اس کے بندے زندگی کا ہر لمحہ اس کی رضا کے لیے صرف کریں، اور اس طرح کریں وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، رائے برابر۔ یا یہ نہیں فرمایا کسی کو اس کا شریک نہیں، فرمایا نہیں، رائے برابر کسی چیز کو بھی اس میں شریک نہ کریں۔ حکومت کی خوشی کے لیے، کسی بڑے کی خوشی کے لیے، بچوں کی خوشی کے لیے، بیوی کی خوشی کے لیے یہ کام کر کے بھاگیں، اس کی رضا کے لیے کرو۔ وہ راضی تو سب راضی، وہ ناراض تو کسی کے راضی ہونے کا فائدہ کیا۔ اور یہ اتنا مشکل کام ہے کہ ڈھونڈنے نکلو تو شاید عمر یوں ہی لگ جائے۔ ایسا بندہ ڈھونڈنا جو خوشی غمی کام کاج دوستی دشمنی صرف اللہ کے لیے کرتا ہو، کتنا مشکل۔ ہماری زندگی گزر جاتی ہے بندوں کو راضی کرتے جو ہمیں جانتے ہی نہیں،
وہ جی لوگ کیا کہیں گے، کمال ہے، وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ نہ وہ تمہیں جانتے ہیں نہ تم انہیں جانتے ہو، تو کہیں گے کیا؟ ہماری زندگی اس میں گزر جاتی ہے کہ یہ کیا کروں، لوگ کیا کہیں گے۔ بھئی لوگوں کو چھوڑو، لوگ کی جگہ اللہ لکھو اور یوں پڑھو کہ یہ کروں گا تو اللہ کریم کیا کہیں گے۔ تو تلاش کرنے نکلو تو بڑی مشکل ہے کہ کوئی ایسا بندہ مل جائے۔ ہماری زندگی صرف ہو جاتی ہے، یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس کے باوجود ہمیں توفیق دے دیتا ہے نماز پڑھنے کی، حلال کھانے کی، کلمہ پڑھنے کی۔ ناراض ہو کر ہم پر سجدہ بند نہیں کرتا، ورنہ ہم تو شاید سجدے بھی لوگوں کے لیے کرتے رہے۔ اعتکاف بیٹھوں گا تو لوگ کہیں گے، وہ لوگ کیا کر کے دیں گے۔ یہ بات نکل جائے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہی تو سارے کا سارا اسلام ہے کہ جو کرو اس میں بھی نظریہ یہ ہو کہ اللہ کریم قبول فرمائے، اور جو چھوڑ دو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو کہ یہ میں نہیں کرتا، میرا رب مجھ سے راضی رہے۔ تو پوری انسانی زندگی کا، سوچوں کا، فکر کا تجزیہ فرما دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے اللہ يعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ جو اس کے ساتھ رہی برابر شرک نہ کرے پھر اسے عذاب نہ دے۔ یہ بندوں کا حق ہے۔ جو بندہ زندگی بھر کسی طرح کا کوئی شرک نہ کرے، کسی کی خوشی، کسی کی رضا کے لیے جیے مرے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے زندگی بسر کر جائے، پھر اس کا اللہ پر حق ہے کہ اللہ اسے عذاب نہ کرے۔ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ أَفَلَا أُبْشِرُ بِهِ النَّاسِ، تو معاذ فرماتے ہیں میں بڑا خوش ہوا۔ عربوں میں ایک بات تھی، جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے نہیں مانا، جنہوں نے مانا انہوں نے ماننے کی حد کر دی، مان کر دکھا دیا۔ اور مکہ مکرمہ میں کوئی منافق نہیں تھا، یا مومن تھے یا کافر۔ مدینہ منورہ میں جب ریاست بنی تو پھر کچھ لوگ ایسے تھے جو کچھ یہودی تھے، کچھ غیر مذاہب کے تھے، انہوں نے ریاست سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے اوپر اسلام کا رنگ چڑھایا، اندر سے وہ عقائد کی غلطیں دور نہ کی، وہ منافق کہلائے۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو کام ہو گیا، ہم نے جب مانا تو مانا، بات ختم ہو گئی۔ تو میں سب ساتھیوں کو بتاؤں کہ عذاب سے تو ہم بچ گئے الحمدللہ۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، فقلت یا رسول اللہ فلا ابشروا بہ الناس، میں لوگوں کو خوشخبری سنا دوں کہ موج ہو گئی، ہمیں تو کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں، لوگوں کو مت بتانا، لا تبشرہم، انہیں خوشخبری نہ سنانا، میں نے تمہیں بات بتائی ہے، لوگوں کو خوشخبری نہ سنانا۔ فیتکلوا، پھر یہ اسی پر بھروسہ کر لیں گے کہ جب آپ توحید کو مانتے ہیں بس ٹھیک ہے، اور عبادات کی اور مشقت کی کیا ضرورت ہے۔ تو فرمایا لوگ سادے ہیں،
اعمال چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ جب اللہ کے ساتھ بھروسہ کر لیے شرک نہیں کرتے تو اور نماز روزے کی اور حج زکوٰۃ کی کیا ضرورت ہے؟ کہ نجات ہوگی ہمیں زیادہ کی ضرورت نہیں۔ تو فرمایا لوگوں کو نہ بتانا۔ سو انہوں نے اس وقت تو لوگوں کو نہ بتایا، اور وقت وصال وقت نزع پھر انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے تو میں قوم کو دے کر جاؤں۔ پھر ساری زندگی انہوں نے اس کی حفاظت فرمائی۔ این نزع کے وقت، آخری وقت جب آ گیا تو پھر فرمایا کہ ایک حدیث میرے پاس محفوظ ہے جو نبی کریم نے منع فرمایا تھا لوگوں کو بتانے سے، لیکن اب میں ساتھ نہیں لے جانا چاہتا، اللہ کے رسول کی امانت ہے امت کو پہنچا دوں۔ تو بھائی بڑے سادہ سے دو جملے ہیں، لیکن انسانی سوچ اور فکر سے لے کر اور عمل اور کردار تک کی منظر کشی کر دی۔ بنیادی طور پر ہم اگر تھوڑی دیر یہ سوچا کریں، سب چیزوں سے ہٹ کر تنہا خالی ہو کر، کہ میں کس کے لیے جی رہا ہوں، میں جو کام کرتا ہوں تو کیا مراد ہوتی ہے، کہ کون کیا کہے گا، کیسا محسوس کرے گا، جو نہیں کرتا وہ کیوں نہیں کرتا، اور اگر پہلے کوئی کمی ہے تو وہاں مجھے اللہ کریم کا نام لکھنا چاہیے۔ جو کام میں اللہ کی رضا کے لیے کروں، اگر وہ سارے زمانے کو ناپسند ہے تو ہوا کر، جو میں نہیں کرتا اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ کریم نے اس سے روک دیا، ساری دنیا وہ کرتی ہے تو کرتی رہے۔ پتہ ہے ہم دلیل کیا دیتے ہیں، یہ کیوں یار سارے کر رہے ہیں، تم ساروں کے ساتھ ہو یا اللہ کی بارگاہ میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنیادی باتیں تعلیم فرما دیں کہ زندگی جو بسر کر رہے ہو کبھی چند لمحے یہ بھی سوچ لیا کرو کہ کہاں بسر کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، کس کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، کرنی کہاں چاہیے، میں کر کہاں رہا ہوں۔ تو اللہ کریم ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں، وہ بہت کریم ہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم ربنا انزل علینا من السماء ماء مبارکا نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار، هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر الرحمة وهو الولی الحمید، وهو الولی الحمید، وهو الولی الحمید۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم برحمتک یا رب۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو
وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔